ایڈجیکٹوز یہ زبان کی زیادہ پھیلی ہوئی بنیادیں ہیں، اور ہمارا علم یا تجربہ یا احساس کسی شے کے بارے میں مکمل نہیں ہو سکتا ان کے بغیر، یعنی ایڈجیکٹوز یا صفات کے بغیر۔ تو زبان جاننے کی کوشش کرتے ہوئے جہاں اور چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، وہاں ایڈجیکٹوز کا تخلیقی استعمال بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ زبان دانی میں سب سے اہم کردار ذہن کی تربیت کے لیے، یعنی لسانیاتی شعور میں ترقی کے لیے سب سے بڑا کردار زبان دانی میں ایڈجیکٹوز کا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو میں شروع میں کچھ جیسے رسمی بات عرض کرتا ہوں تاکہ ایک اس کا پس منظر سا بن جائے، ایک دائرہ بن جائے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس دائرے میں رہ کے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ ایڈجیکٹوز کی تعریفیں اور مثالیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ تو ہم ان کی کیٹیگریز بنا کر ایک ایک کیٹیگری میں جیسے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جیسے اہتمام رکھیں گے کہ ہم اپنی صلاحیتیں ایک فاعلی انداز میں، ایک ایکٹیو پوزیشن لے کر اس ایڈجیکٹوز پہ صرف کر کے دکھائیں، کیونکہ جتنا ہم چیزوں کی صفات کا علم اور چیزوں کو نئی نئی صفات فراہم کرنے والی ذہنی صلاحیت حاصل کرتے جائیں گے، اتنا ہمارے جو بعض مسلمہ آئیڈیاز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری نسبت اور ہمارے تعلق میں ایک رنگا رنگی اور تازگی اور شادابی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ورنہ پھر سب بڑی چیزیں، بڑے آئیڈیاز، بڑے تصورات، نظریات وغیرہ، یہ سب جیسے ہم ڈس انٹرسٹڈنس کے ساتھ اپنے اندر جیسے بس زبردستی جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر ذہن کو اس کی پوری ٹرانسینڈنس کے ساتھ آئیڈیاز سے متعلق رکھنا ہو، چاہے انکار کی پوزیشن لے کے، چاہے اقرار کا موقف پر کھڑے ہو کر، تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان آئیڈیاز کی نفی یا اثبات کرتے ہوئے ہم ان کے لیے دلائل فراہم کریں اس بات اور انکار کے۔ یہ ظاہر ہے کہ مانی ہوئی ضرورت ہے، اس پر مطلب کہنے اور سننے والے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن آگے چل کے جب یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتفاق کو خود اپنے لیے، اپنے شعور کے لیے بہار جیسا کیسے بنایا جائے، اس سے اپنے تصور وجود یا اپنے مانے ہوئے دیگر تصورات کے ساتھ ذہنی تعلق میں زیادہ گہرائی پیدا کرنے کے مواقع کیسے نکالے جائیں، کیسے اپنے انکار یا اثبات دونوں کی فائنلٹی پر اصرار کیے بغیر ان دونوں صورتوں میں اپنے ذہن کو ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ، ایسی اسٹیٹ آف فلفلمنٹ جو مزید کا تقاضا کرتی ہے، جو تجسس پر اکساتی ہے، اور وہ مانی اور نہ مانی ہوئی دونوں چیزوں کو نئے نئے پرسپیکٹیوز میں رکھ کر دیکھتی اور دکھا سکتی ہے۔ تو جو لوگ کسی شے کا انکار کر کے، کسی آئیڈیا کا انکار کر کے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ذہن کا پورا استعمال نہیں سیکھ پاتے، وہ ذہن کے زیادہ ہائر اور زیادہ
مطلب پازیٹیو مطالبات کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. ہر وہ آئیڈیا جس کا میں فی الحال جسے نہیں مانتا یا جسے فی الحال میں مانتا ہوں، وہ ذہن کی تمام قوتوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھتا ہے، اور اگر میں انکار اور اقرار دونوں حالتوں میں آئیڈیاز کی طرف متوجہ نہ رہوں، اپنا انکار بڑھانے کے لیے یا اپنے انکار پر مطمئن رہنے کے لیے یا اپنے اقرار کو اپنے ذہن کی معلوم اور نامعلوم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر میرا اقرار اور انکار وہ جیسے بازار میں سودا لینے سے انکار اور اقرار سے زیادہ نہیں رہ جائے گا. تو مطلب کم از کم میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ انکار اپنے کانٹینٹ اور اپنے ہدف کے ساتھ وہ اسی طرح ذہن کو مشغول رکھتا ہے جس طرح اقرار رکھتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اختلافات ناگوار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ ہمارے آئیڈیاز ہماری طبیعت سے تو تعلق رکھتے ہیں، ہماری عقل سے، ہماری ذہانت سے اور ذہن کی دیگر فیکلٹیز سے کوئی بامعنی اور پروڈکٹیو نسبت نہیں رکھتے. تو جیسے ہی دماغ اپنے تمام صلاحیتوں کے ساتھ یا شعور اپنے گوشے سے واقف ہو کر ان گوشوں کو روشن رکھنے اور ان میں روشنی کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے تک پہنچتا ہے، ویسے ہی کسی بھی شے کا اقرار اور انکار وہ دونوں طرح کے موقف رکھنے والے ذہنوں کے لیے پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، دونوں کے لیے نرچرنگ ہو جاتے ہیں. تو وہ سطح ذہن کی ہمیں اچیو کرنی چاہیے، ہمیں شعور کی اس کلیت کی پریزنس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں اختلاف جو ہے وہ دونوں اطراف میں ایک جیسا مفید ہوتا ہے. تو خیر وہ اس میں سے ایڈجیکٹیوز کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ہم جس کو کسی شے کے ماننے نہ ماننے کی دلیل کہتے ہیں، وہ لسانیات کی اصطلاح کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ دلائل ایڈجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں، چاہے لاجک ان کو کوئی اور نام دے دے. اصل میں ہم صفات کی بنیاد پر جو ہے وہ ذات کا تصور رکھتے ہیں، اور وہ تصور ہمیشہ رہے گا، چاہے حالت انکار میں چاہے حالت اثبات. ایڈجیکٹیوز کو ہماری اصطلاح میں اسماء صفات کہا جاتا ہے. اسم اس عنوان کو کہتے ہیں جس کا مصداق اس سے دوئی رکھنے کی حالت میں موجود یا حاضر ہو، تو یعنی جس میں خود سے تجاوز کرنے والی دلالت پائی جاتی ہو، تو وہ ہے اسم. تو اب جو اس میں صفت ہے وہ مسمى یعنی جس کا نام ہے. اسم اصل میں مسمى کا عکس ہوتا ہے، مسمى کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو کہنا یہی چاہیے کہ مسمى کی صفات، تو مسمى یعنی جس کے لیے اسم ہے، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی تصور اور خیال بھی ہو سکتا ہے، احساس بھی ہو سکتا ہے، وہ عدم بھی ہو سکتا ہے، وجود بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو چیز بھی ذہن میں اپنی بامعنی پریزنس پیدا کر لیتی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ اسم ہے.
تو مسمى ہر اسم کا جو مسمى ہے وہ ہمیشہ کچھ اوصاف کا حامل ہوگا. اگر وہ اوصاف ہمارے سامنے نہ ہوں تو اسم کا جواز ختم ہو جاتا ہے. یعنی اسم مسمى پر اشارہ نہیں کر پاتا ایڈجیکٹیوز کے بغیر یا صفت کے بغیر. تو اب یعنی شخص، کسی چیز، خیال، تصور وغیرہ کے اوصاف جن لفظوں میں ہیں ان لفظوں کو اسماء صفات کہتے ہیں. اور یہ اوصاف بھی جمالیاتی ہو سکتے ہیں، اخلاقی ہو سکتے ہیں، ذہنی، جسمانی، غرض ہر طرح کی جو بھی میرے ہونے میں کسی وصف کا اضافہ کرے گی. یعنی جیسے وجود محض میں جو چیزیں بھی کنکریٹ یا اعتباری یا تصوراتی اضافے کر کے اس کو زیادہ قابل شناخت بناتے ہیں انہیں اسماء صفات کہتے ہیں. تو یہ جو اوصاف ہیں، یہ جو صفتیں ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، بلکہ ان کی قسمیں شاید اسم سے بھی زیادہ ہیں. تو جیسے کچھ اوصاف ایسے ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کی تصدیق ہو سکتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ رات سیاہ ہے تو اب یہ سیاہی کی صفت کی تصدیق ہو سکتی ہے اپنے باہر خارج میں. اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی، کہ رات اداس ہے تو اب اس کی تصدیق ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن اداسی کو رات کی صفت نہ ماننے کا کوئی قرینہ نہیں ہے. یعنی رات کو اداس کہنا یہ ایک حسن اظہار سمجھا جائے گا. اس کے لیے وہ بھی اسے حسن اظہار سمجھے گا جو رات کو اداسی اور شادمانی کی نسبتوں سے دیکھنے کا عادی نہیں ہے یا دیکھنا ضروری نہیں سمجھتا. تو تصدیق پر اصرار کرنے والا بھی خیالی اوصاف کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے. پھر یہ کہ دوسری قسم یہ کہ جن کو تصدیق کی ضرورت ہو کہ فلاں آدمی بہت طاقتور ہے. تو اگر میں یہ کہوں یا فلاں پہاڑ سب سے اونچا ہے تو یہ ججمنٹس ہیں، اور ان میں اونچائی اور مضبوطی کو تصدیق کی ضرورت ہے. اور اس ضرورت کے پورے ہونے تک اس کو جیسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی چیز کو اس کی صفت کے ساتھ ماننے کے عمل میں معطل ڈیٹا کی طرح تو پڑی رہیں گی، لیکن تصدیق سے پہلے انہیں مانا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی. فلاں آنسوؤں سے بنا ہوا ہے، وہ آدمی ایسا ایسی ٹریجڈی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے کہ اس کے بارے میں مجھے تو یقین ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنسوؤں کا بنا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تصدیق طلب کوئی چیز نہیں ہے، اور تردید کے لائق بھی کچھ نہیں ہے. یہ تردید سے ماورا ہے، تصدیق سے بے نیاز ہے وصف، صفت ہے. تو پھر یہ کہ صفات کی، ایڈجیکٹیوز کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو مسمى یعنی شے یا شخص کے علم میں اضافہ کرے کہ زمین گول ہے. تو اب یہ زمین کی گولائی جو ہے یہ زمین کے علم میں اضافہ کرتی ہے، اور یا اس کی کشش میں اضافہ کرے. بہار حسن ہے،
تو اب باہر کی کشش میں اضافہ ہو گیا اس سے، یا اس سے بیزاری اور وحشت پیدا کرے کہ خزاں کانٹے بچھاتی ہے کانٹے بوتی ہے، تو اب یہ کہہ کے جیسے اس سے وحشت و تنفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ ساری چیزیں جو میری کانشسنس میں داخل ہوتی ہیں، یہ میرے کانشس آرڈر کا اتنا ہی ضروری حصہ ہیں جتنا مثال کے طور پہ لاجک ہے، جتنا کازیشن ہے، جتنا کوئی بھی آبجیکٹو علم ہو سکتا ہے، یہ اتنی ہی ضروری ہیں۔ تو ایک اور جو ایڈجیکٹو کا ذرا سا فلسفیانہ اور تھوڑا گہرائی میں جا کے ادبی وہ دائرہ ہے کہ ایڈجیکٹو اسم کو کانٹیکسچولائز کرتا ہے، یعنی صفت ذات کا سیاق و سباق بن جاتی ہے، یا ری کانٹیکسچولائز کرتا ہے ایڈجیکٹو، یعنی کسی شخص سے یا کسی شے سے کوئی صفت میں منسوب کرتا ہوں، اس پر امپوز کرتا ہوں، تو وہ صفت جو ہے وہ اس کے لیے ایک نیا کانٹیکسٹ بن جاتی ہے۔ یہ ادبیات وغیرہ میں، شاعری وغیرہ میں، حتیٰ کہ سوشل سائنسز میں یہ ایک عام عمل ہے کہ ہم چیزوں کو، آئیڈیاز کو، نظریات کو، یا وہ جو کیا نام ہے سوشل کنڈیشنز کو ری کانٹیکسچولائز کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کو صرف ماضی کے کانٹیکسٹ میں بند نہیں رکھتے، اس کا ایفیکٹو اور ریلیونٹ ہونا برقرار رکھنے کے لیے اسے نئے نئے کانٹیکسٹ میں اپنی پرانی پوزیشن اور ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ ری کانٹیکسچولائزیشن ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور سب سے آسان مثال خود آدمی ہے کہ آدمی کیا ہے کا جواب ہر دور میں ری کانٹیکسچولائز ہوتا ہے۔ تو اچھا، کہیں ایڈجیکٹو جو ہے وہ ناؤن سے بڑا ہوتا ہے، کہیں وصف جو ہے وہ ذات سے بڑا ہوتا ہے، کہیں اس سے کمتر ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ وصف جزوی ہوتا ہے، ذات کل ہوتی ہے، کہیں وصف کلی ہوتا ہے اور ذات کی حیثیت جزوی ہوتی ہے، اور کہیں صفت مفرد ہوتی ہے کہ سیاہ رات، اور کہیں ترکیبی ہوتی ہے کہ روشنی کے ذروں کے بکھر جانے کے نتیجے میں سیاہی کو اوڑھے ہوئے رات۔ تو اب یہ ترکیبی صفت ہے، اور لیکن یہ کہ وہ مطلب یہ مثال ہے کہ ایک فقرے کی طرح بھی صفت ہو سکتی ہے، ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسم اور صفت کی باہمی نسبتیں، ان میں جو موٹی موٹی نسبتیں ہیں وہ ابھی جو بیٹھ کے بول رہا تھا اس میں آ گئی ہیں، لیکن کچھ گہری اور لطیف ڈیفینیشنز ہیں جو ابھی ہماری گفتگو میں نہیں آئی۔ تو صرف ان حصوں کو جو ابھی پیشگی تمہید میں نہیں آئے انہیں بیان کرنے کے لیے یہ جیسے یہ وائٹ بورڈ کی مدد دے رہا ہوں۔ یہ لازم ہے نا کہ ناؤن اور ایڈجیکٹو میں کوئی وجودی یا ذہنی، کوئی واقعی یا خیالی نسبت ہونی چاہیے نا، تو ورنہ تو ایڈجیکٹو جو ہے وہ معلق ہے۔ تو اس میں ہم اگر دیکھیں کہ اسم، ناؤن، اسم کبھی مسمى کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اسم جو ہے وہ مسمى کا عنوان ہوتا ہے،
یعنی کسی شخص یا شے، پہلے سے موجود کسی شخص یا شے کا نام. تو ایک اسم وہ ہوتا ہے جو بالکل جیسے پرٹیکولر ناؤن ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، جس میں اس کا سارا مصرف یہ ہے کہ وہ اپنے مسمى یعنی اپنے مصداق تک پہنچا دے، اس کے بعد اس کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا. تو ایک اسم ہے جس میں مسمى کا اعتبار غالب ہے، لیکن اسم کی دوسری ساخت وہ ہے جہاں مسمى کا ہونا یعنی مسمى کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس سے اس کا مصداق نہیں طلب کیا جاتا اور اس کو بالکل ایک ناؤن کی حیثیت ہی سے مانا اور جانا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جیسے مثال کہ ہمارے جو رکھے ہوئے نام ہیں وہ نام کہتے ہیں وضعی نام، یا مثالوں سے کرتا ہوں، اصطلاحیں تو بہت ہیں. کہ ایک ہے میرا نام، تو اب میرا نام میرے اعتبار سے ہے، یعنی میرا نام جب بھی آئے گا وہ میری طرف متوجہ کروائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ یہ اسم مسمى کا قائم مقام ہے، یعنی یہ اسم کوئی مجھ سے غیر حاضری میں بھی اگر لیتا ہے میرا نام، تو میرا نام گویا اس غیر حاضری کو کم کر دیتا ہے. میرا نام میرے جاننے والوں کے آگے مجھے حاضر کر دیتا ہے. تو یہ تو جیسے پیڑ کہہ دیا، پیڑ ایک نام ہے اور اس میں مطلب نام لیتے ہی ذہن میں پیڑوں کی صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو جو صفت بھی جو اسم بھی اپنے مسمى تک محدود ہو سختی کے ساتھ اور بالکل قطعیت کے ساتھ، تو اسے ہم کہتے ہیں اسم باعتبار مسمى. لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں، کچھ ناؤنز ایسے ہیں، بہت سے ناؤنز ایسے ہیں جو میرے نام کی طرح نہیں ہیں یا کسی بھی شے کے طے شدہ نام کی طرح نہیں ہیں. مسمى کے بغیر اسم، اس کی مثال ہے حسن، اس کی مثال ہے وہ جیسے علم، اس کی مثال ہے خیر. یہ وہ اسماء ہیں، یہ صفات کی حیثیت بعد میں لیتے ہیں، یہ خود اپنی جگہ پر اسماء ہیں، اینٹیفائڈ آئیڈیاز کے نام ہیں، تو ان کا مسمى نہیں ہے. تو ایسے اوصاف جو ذات سے پہلے کے ہوں، یہ ذرا خیال رہے کہ ایسے اوصاف جنہیں ابھی اپنا موصوف نہیں ملا یا جو اپنے تمام موصوف سے پہلے کے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ ان کا مسمى طے شدہ نہیں ہے. یعنی خیر کہیں کسی شے کسی شخص میں جا کر ایگزاسٹیولی جو ہے وہ انڈیکیٹ نہیں ہو جاتا ہے، یعنی خیر کی دلالت کسی پر بھی جا کے مکمل اور کنکریٹ نہیں ہوتی. تو یہ مسمى کے اعتبار سے. تو اب یہ جو اسم کی دو حالتیں ہیں، یہ انہی کے اعتبار سے صفتیں بنتی ہیں. یعنی اس اسم کے اوصاف الگ نوعیت کے ہیں یا اس اسم کے دونوں طرح کے اسم کے اوصاف ایک سے ہونے کے باوجود اپنے معنی اور کیفیت اور احوال میں الگ سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ انسانی حسن اور ملکوتی حسن، یہ دونوں ہمارے استعمال میں ہیں، دونوں کے استعمال سے ہم مانوس ہیں،
دونوں کے درمیان جو قائم فرق ہے ہمارے لسانیاتی شعور میں، اس سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن یہ کہ یہاں نسبت بدلنے سے حسن کا معنی بھی بدل گیا ہے، حسن کی کیفیت بھی بدل گئی ہے، حسن کی سطح بھی بدل گئی ہے، یعنی حسن کو باعتبار مظاہر دیکھنے کا رجحان پیدا ہوا ہے، حسن کو اپنے مظاہر میں مختلف مراتب میں رکھنے کی ایک ہائرارکی حاصل ہوئی ہے۔ تو خیر یہ جیسے ہے، تو اسی طرح صفت ہے، صفت بھی 2-3 طرح کی ہوتی ہے۔ بنیادی ترین بات یہ ہے، جو مطلب صرف و نحو کی کتابوں میں نہ ملے چاہے، لیکن بنیادی ترین بات یہ ہوتی ہے کہ ایٹریبیوٹ یا ایڈجیکٹیوز، ایٹریبیوٹ کا نام یہ یا تو ڈیرائیوڈ ہوتا ہے شے سے یا شخص سے، یا اس پر امپوزڈ ہوتا ہے، یا تو شے سے، شے پہلے ہے، میں نے اس سے دیکھ کر اس کا کوئی ایڈجیکٹیو بنایا، شے کے علم حاصل کر کے اس کا کوئی ایڈجیکٹیو بنا دیا، تو یہ ایڈجیکٹیو کہلائے گا ڈیرائیوڈ، یعنی میں نے شے سے لیا ہے، میں یہ اس میں میرے خیال کی کار فرمائی جو ہے وہ بہت بنیادی نہیں ہے۔ اس دوسری صفت وہ ہوتی ہے جو امپوز کی جاتی ہے، وہ شے کو دی جاتی ہے، اسم کو دی جاتی ہے۔ یہ دو بس بہت واضح رہنی چاہیے۔ تو صفات کی تمام جو گرامیٹیکل قسمیں ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی۔ تو ایک یہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کا کرافٹ ہوتا ہے۔ کرافٹ یہ کہ یہ کہیں ایک لفظ میں ہوتا ہے ایڈجیکٹیو، اور کہیں فقرے کی طرح ہوتا ہے، کئی لفظوں میں ہوتا ہے، وہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا۔ اب اس میں جو دیکھنے کی بات ہے کہ ڈیرائیوڈ ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ جیسے علمی نوعیت کے زیادہ ہوتے ہیں، کلینکل حیثیت کے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کلینکل انالیسس کے نتیجے میں علم میں اور مشاہدے میں آنے والے اوصاف شے، تو ان کو ہم کہیں گے ڈیرائیوڈ، اور ان کے عنوان، ان کے نام، تو ہم اسے کہیں گے ڈیرائیوڈ ایڈجیکٹیوز۔ وہ کیا کہتے ہیں، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، جیسے ایک شعلہ، ایک الاؤ وغیرہ نہیں، مطلب یہ کہ جلانے والا شعلہ، سرخ شعلہ، یہ سب ایڈجیکٹیو ہوئے اس کے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہمارے شعلے کے بارے میں ہمارے حاصل شدہ اتفاقی علم کی پیداوار ہیں، اس میں ہمارا تخیل کار فرما نہیں ہے۔ تو بعض اوصاف وہ تجزیے سے نکلتے ہیں، شے کے تجزیے سے، اور بعض اوصاف جو ہیں وہ شے کی کشش سے ہم اسے دیتے ہیں۔ تو شے اگر علم کے لیے چیلنج بنے تو اس کے اوصاف اس سے ہی لیے جاتے ہیں، اور شے اگر تخیل کے لیے، وجدان کے لیے، کریٹو شعور کے لیے موضوع بنے تو پھر اس کے ایڈجیکٹیوز اسے دیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ زور ہمارا اس پر ہے کہ شے کو زیادہ سے زیادہ رنگین رکھو، شاداب رکھو، میننگ فل رکھو، اور اپنے ساتھ ہم وجودی کی حالت میں رکھو۔ یہ انسان کو یہ سب مطالبات اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے، اگر اس کی وہ سماعت کمزور نہ ہو تو سنائی دیتے ہیں۔ تو ان سب مطالبات کے نیچر کے ساتھ ہم آہنگ رہنا اس
کے ساتھ ایک ہم وجودی کا رشتہ قائم کرنا، یہ سب جو بڑے بڑے فلسفیانہ مسائل بھی بنائے گئے، یہ سب کچھ جو ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نیچر کو اور اس میں حاضر و غائب تمام آبجیکٹس کو اپنے مزاج وجود کے مطابق اپنے ذوق جمال کی روشنی میں اپنا ہم وجود بنانے والی صفات ان سے منسوب کریں۔ تو وہ جو تشبیہیں دی جاتی ہیں، بہت گہری ایڈجیکٹیوز، ظاہر ہے شاعری وغیرہ میں دیکھا ہی ہوگا، وہ امپوزڈ ہیں۔ تو فطرت کا علم فطرت کے ذوق سے کمتر ہے، فطرت کا علم فوری ضرورتیں پوری کرتا ہے، فطرت کے ساتھ ہم وجودی پیدا کر دینے والا ذوق یہ جیسے ایک ایبسلیوٹنس تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے اور فطرت کے درمیان مشترک حقیقت وجود کو اس کی ٹرانسینڈنس میں شعور کے اندر حاضر کر دیتا ہے، شعور کا تجربہ بنا دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذہن کتنا زیادہ اس سے ترقی پا سکتا ہے۔ اب اس میں جو آخری، آج ہم جیسے 3 نکات بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ نکات اور بھی ہیں، وہ تھوڑا سا اس سے ذرا آگے جا کے کچھ فلسفیکل نوعیت کے بھی ہیں اور کچھ گرامیٹالوجی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی تھوڑا سا ٹیکنیکل زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ ہم اگلی مرتبہ اس میں سے 3 عرض کریں گے۔ تو فی الحال یہ کہ جیسے ہم نے اسم اور صفت کے درمیان پائی جانے یا پیدا کی جا سکنے والی نسبتوں کا جیسے ایک دیباچہ سا بنایا ہے، اب اس میں کتاب میں اترنے کا عمل ابھی رہتا ہے۔ تو اس کی یہ جو بات ہے کہ صفت کی 2 بنیادی قسمیں، اسم کی 2 بنیادی حالتیں، یہ آج عرض کرنا مقصود تھا تاکہ ہم اسم کو مسمى کے اعتبار سے بے نیاز کر کے بنانے کی مشقیں کریں۔ یعنی جو ہماری غرض ہے وہ یہ کہ ایسے ناؤنز ذرا بناؤ جن کا مصداق خارج میں موجود نہ ہو۔ ناؤن یعنی اسم ذات۔ تو اب یہ ذرا لوگ دیکھ لیں کہ ایسے ناؤنز نیم بیونڈ دا نیمڈ، یہ بنا کے دکھاؤ۔ تو یہ جیسے ہی ہم بنائیں گے تو آدمی کا جو پورا سیلف ہے نا، وہ ذوق وجود اور شعور وجود میں سوئنگ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں جیسے پلڑے حرکت میں آ جائیں گے۔ یہ کر کے دیکھیے گا کہ اسم مسمى کے اعتبار سے آزاد اور صفت اسم کی مسمى کی واقعیت سے آزاد اور لا تعلق۔ صفت شے پر احسان ہے تمہارا، یہ کر کے دکھاؤ، پھر مسلسل کرتے رہیں تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کہ دماغ ہو یا دماغ کا موضوع، یعنی شے کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جسے دماغ فوکس کرے دوئی کی پوزیشن لے کر، وہ خود کو بھی فوکس کرے گا تو وہ سبجیکٹ نہیں رہے گا، آبجیکٹ بھی بن جائے گا۔ تو دوئی کی پوزیشن لے کر دماغ جس آبجیکٹ پر فوکس کرے وہ شے ہے، یعنی اصطلاح میں۔ تو شے اور ذہن، یعنی یہ آخری نقطہ پر پہنچ کر کہلاتے ہیں وجود اور شعور باعتبار عینیت و غیریت۔ یہ تو پورا لفظ ایسی جیسے رٹا ہوا ہے، یہ بول دیا، اس کی مطلب یہ اس موضوع تک اٹھان رکھتا ہے کہ جہاں آدمی
ایک ذوق پیدا کر لیتا ہے، جہاں آدمی کا ذہن علم کی گہرائیوں سے مانوس رہتے ہوئے ایک ذوق پیدا کر لیتا ہے ماورائی کا۔ وہ ایکسپیرینس کے تمام شرائط کو کھنگالتے ہوئے وہ علم کی تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے کرتے ایک ایسے پوائنٹ آف ریئلائزیشن پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جیسے گویا تجربے سے بتا سکتا ہے کہ ذہن اور شے اس وقت تک الگ الگ ہیں جب تک یہ اپنی انفرادیت پر، جب تک یہ اپنے آپ کو باہمی دوئی کا پابند بنائے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اپنی ٹرانسینڈنس کو پا لیتے ہیں، ویسے ہی ان میں ایک جیسے دو کہلائی جا سکنے والی آئیڈینٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے وہ دیکھی ہے، میں نے وہ محسوس کی ہے، میں اس میں سے گزر رہا ہوں، مطلب یہ ذوق ہے۔ تو اللہ نصیب فرمائے۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹیلٹی، یعنی اسم اور صفت، ذات اور وصف، وجود اور شعور، کیونکہ صفت شعور کی نمائندہ ہے اور ذات یا شے وجود کی نمائندہ ہے، مطلب یہ ڈھیلی سی تقسیم بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسینڈنٹیلٹی ہے وہ ہے کہ ہر شے کثرت میں ہے اوریجنل وحدت کے ساتھ، تو جو اور اس کا کثرت میں ہونا ہی اس کا تعارف بنا ہوا ہے۔ تو جس دن اسے ایسا ذہن میسر آیا جو اس کے ساتھ ہم وجودی کی نسبت کی تلاش میں ہے، تو اسے وہ ٹرانسینڈنس جیسے اس میں سے ابھر آئے گی جو اس کی کثرت، یعنی کثرت کے ایک یونٹ کی حیثیت سے اٹھا کر اسے دوسرے تمام اشیاء کے ساتھ جو ہے وہ وحدت اصلی میں جوڑ دے گی، یعنی اوریجنل وحدت، یعنی وننس آف اوریجن۔ تو یہ جو وننس آف اوریجن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ریئلائز ہو جائے، یہ مطلب یہ کہ شے اس کی متحمل ہو جائے ذہن کی مدد سے، تو یہ آبجیکٹ میں ٹرانسینڈنس کی کار فرمائی ہے، اور ذہن جو ہے وہ اپنے شرائط وجود مبنی بر کثرت سے اوپر اٹھ جاتا ہے، تو یہ اپنے ٹرانسینڈنس کے حق کو پورا کرتا ہے یا اس کا ایکسپیرینس حاصل کر لیتا ہے۔ تو دونوں اپنی کیٹیگوریکل اوریجن میں پہنچ کر اپنی اس ٹرانسینڈنٹ یونٹی کو دریافت کر لیتے ہیں، جو پھر ان کے ایک دوسرے کے تعلق کی علمی، اخلاقی، جمالیاتی تمام نسبتوں میں وحدت کے رنگ کو غالب اور کثرت کے رنگ کو حاضر رکھتی ہے۔ تو اب یہ سب باتیں، مطلب یہ باتیں ہمارا روزمرہ ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے اندر ایک عاشقانہ بےتابی کے ساتھ موجود رہنی چاہیے۔ تو اب مطلب وہ ظاہر سب میں ہے، لیکن یہ کہ وہ صرف صلاحیت یا صرف احساس، صرف احوال کافی نہیں ہوتے اگر انہیں عنوان اور نام نہ ملے۔ تو زبان کو آپ اپنے تمام احوال کے لیے جیسے کی ایسی ضرورت بنائیں کہ اس لفظ پائے بغیر خود میری کیفیت اور حالت اور خواہش مجھے پتہ نہیں چل سکتی۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے احساسات و احوال کو لفظ دیتا چلے جانے والا آدمی وہ اپنی سٹل لیئرز آف ایگزسٹنس کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے یقین کے ساتھ،
اور تصرف کے ساتھ. تو بس یہ سب کو نصیب ہو. اور بھائی یہ میں پھر کہہ دوں یہ ادبیات وغیرہ کا موضوع ہے، اس میں مطلب مذہبی بحثیں نہ چھیڑی جائیں، کیونکہ آگے چل کر جب وہ ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کی بحث آئے گی تو اس میں یہ آئے گا کہ کلام اور اس کے معنی فکسڈ، یعنی معنی فکسڈ نہیں ہوتے، تو اسے جو ہے صرف ادبی دائرے میں رکھ کے اس کو رد یا قبول کیا جائے. اس کے لیے مذہبی علم اور مذہبی تصور معنی وغیرہ کو وہ استعمال نہ کیا جائے. نیچر کو اس کی پیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ حاضر رکھنا اب ہمارے لیے فنا بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ علم، سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ اتنی تیزی سے بدلی جا رہی ہے کہ ہم اپنے دماغ کی موجودہ ساخت کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. تو اس میں یہ کہ نیچر کو آبجیکٹ بنائیے تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک مطلب ہیومنلی سبجیکٹ رہنے کے لائق رہے گا. تو اس میں یہ کہ جیسے نیچر میں رات ہے، دن ہے، صبح ہے، چاند، سورج، پیڑ، پہاڑ، سمندر، ان جن کا نہ جاننا کسی کے لیے بھی محال ہے، تو ایسی معروف نشانیوں کو، نیچر کے ان مظاہر کو اپنا موضوع بنائیں اور انہیں ایڈجیکٹیوز دیں، مطلب ان پر امپوز کریں. جیسے میں نے کہا کہ رات اداسی کا خیمہ ہے، تو کر دیا ایک وہ، تو اس کو تھوڑی دیر محسوس کریں. یہ کوئی ثابت تھوڑی کرنا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، تو ہمارا ہے اور نہیں ہے یعنی ثبوت کا جو مطالبہ ہے وہ بہت زیادہ بچکانہ اور تاجرانہ سا ہے. اس نے ذہن کو اور سکیڑ رکھا ہے. ہر وہ شے ثابت ہے جو مجھے اور آپ کو تسکین دے اور جو میرے اور آپ کے ذوق میں رفت پیدا کرے، گراوٹ نہ پیدا کرے. تو اسی طرح جیسے اس میں لگائیے نا کہ سورج، اس کو آپ کو ایڈجیکٹو دیجئے مفرد اور پھر مرکب، کمپاؤنڈ، تو بہت جلدی آپ کو لگے گا کہ آپ کا چیزوں کے ساتھ تعلق اور خود اپنے ساتھ تعلق جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے اور زیادہ بامعنی ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ ہی مرتبہ میں انشاءاللہ یہ محسوس ہوگا. Discuss the lack of great literary criticism in our tradition. We are absolutely dependent on the West for all knowledge regarding text reading. بہت صحیح کہا ہے، بہت صحیح کہا ہے. میں ابھی یہ لکھواتا ہوں ابھی تاکہ یاد ہے کہ ٹیکسٹ ریڈنگ میں ہم مغرب کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ٹیکسٹ ریڈنگ میں مغربی تھیوریز نے ہمارے اندر ذہنی انتشار پیدا کیا.